الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، یہ مبارک مجلس چند حفاظ کے اعزاز میں ان کی تکمیل قرآن پاک کے موقع پر حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اور حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ان کی قدر دین اسلام کا سبق ہے، دین اسلام کا درس ہے۔ قرآن پڑھنے والوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تمام مؤمنین بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ خصوصی رحمت فرمائی کہ یہاں جو مسجد تعمیر ہوئی اور چند مخلص احباب نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ
مسجد کو بھی تعمیر کیا، مدرسہ بھی تعمیر ہوا، قرآن پاک کی تعلیم بھی جاری ہوئی، اور آج یہ مرحلہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم چند بچوں کی دستار بندی بھی کروا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پڑھنے والوں کو، پڑھانے والے اساتذہ کو، انتظام کرنے والوں کو، معاونت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات، اس کی عطائیں بے حد ہیں، بے شمار ہیں، گنتی سے باہر ہیں۔ میں چاہوں یا آپ چاہیں یا کوئی حساب کا بڑا ماہر شخص ہو اور وہ گننا چاہے، کیلکولیٹر استعمال ہو، بڑے سے بڑا کمپیوٹر استعمال ہو، اللہ کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی عطاؤں کو، اس کی عنایات کو، اس کی مہربانیوں کو کائنات کا کوئی شخص گن نہیں سکتا۔ کوئی کوشش کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ نہ آج تک دنیا میں کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنے اوپر ہونے والے احسانات کو گن سکتا ہوں، نہ قیامت تک کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرے گا بھی صحیح تو قرآن اس کو جھٹلائے گا۔ خود مالک الملک کا یہ فیصلہ ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی ہوتی ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں صداقت ہوتی ہے۔ اس نے یہ دو ٹوک فیصلے کے طور پہ سنا دیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے نہیں گن سکو گے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں۔ لیکن نعمتیں اتنی ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے وجود کا، اپنے موجود ہونے کا احساس دلواتی ہیں، بندے کو اپنے رب کی شناخت کرواتی ہیں، اپنے رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ انسان نعمتوں میں اس طرح گھرا ہوا ہے کہ اس کے وجود کے بال اس کے پورے وجود پہ بھی ہوں، اتنا وہ گھیرا نہیں کر سکتے جتنے اللہ کی نعمتوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ سمندر میں ڈوبا ہوا شخص پانی میں اتنا نہیں ڈوبتا جتنا اس وقت انسان اللہ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے وجود پہ لباس کم ہے، اللہ کی نعمت نے زیادہ ڈھانپا ہوا ہے اس کو۔ اوپر دیکھے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، نیچے دیکھے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، آگے دیکھے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، پیچھے دیکھے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، دائیں دیکھے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، بائیں دیکھے تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو انسان کہاں کہاں اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا سکتا ہے؟ ہر طرف اللہ کی نعمتیں، پھر ایک ایک نعمت اتنی بھاری ہے، اتنی وزن رکھتی ہے، اتنی حیثیت رکھتی ہے، اتنی وقعت رکھتی ہے کہ ایک ایک نعمت انسان اگر اس کے اوپر غور و فکر کرتا چلا جائے تو اس کی قدر اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان یہ سوچے کہ اگر یہ نعمت میرے پاس نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے وجود میں نعمتیں دی، ہاتھ کی نعمت ہے، پاؤں کی نعمت ہے، آنکھوں کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، دماغ کی نعمت ہے، سانس کی نعمت ہے،
زبان کی نعمت ہے، کانوں کی نعمت ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں وجود میں عطا کی، اس سے بڑھ کے اور کتنی ہیں یہ گننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر گھر بار کی نعمت ہے، چھت کی نعمت ہے، بیوی بچوں کی نعمت ہے، کاروبار کی نعمت ہے، روزگار کی نعمت ہے، خاندان بھی ایک نعمت ہے، قبیلہ بھی ایک نعمت ہے، پڑوسی بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا تو اس طرح نہیں کہ کوئی ایک جنگل میں رہتا ہو، دوسرے جنگل میں رہتا ہو، تیسرے جنگل میں رہتا ہو، اس طرح اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک اللہ نے سوسائٹی بنائی۔ انسان انسانوں سے ملتے ہیں، اپنا دکھ بانٹتے ہیں، اپنے غم ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، خوشیاں بھی ساجھی ہو جاتی ہیں، لطف دوبالا ہو جاتا ہے، غمیوں میں ایک دوسرے کا غم ایک دوسرے کے ساتھ اس کا بٹوارا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، اور اس سے ہٹ کے پھر آسمان بھی نعمت، زمین بھی نعمت، سورج بھی نعمت، چاند بھی نعمت، موسم بھی نعمت، دن بھی نعمت، رات بھی نعمت، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ ان میں سے اگر ایک نعمت تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جائے نا، ختم ہونا دور کی بات، اگر ڈھیلی پڑ جائے تو انسان چیخنے لگتا ہے۔ بھائی بارش 2-4 مہینے نہ آئے تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نظر کمزور ہونا شروع ہو جائے اور دوڑ لگا دے تیزی کے ساتھ گرتی چلی جائے، انسان بھاگتا ہے کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس۔ کانوں کی سماعت ختم ہو جائے تو کان بحال کرنے کے لیے مہنگی مہنگی فیسیں ادا کرتا ہے۔ ہاتھوں میں راشا شروع ہو جائے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر تلاش کرتا ہے۔ پاؤں اگر گھٹنے کمزور ہو جائیں تو کوئی حکیم نہیں چھوڑتا، کوئی عامل نہیں چھوڑتا، کوئی دم درود والا نہیں چھوڑتا۔ ہومیوپیتھک علاج، ایلوپیتھک علاج، طبی علاج، لوگوں سے وظیفے پوچھتا ہے کہ میرے گھٹنے کام نہیں کرتے، میرے گھٹنے کام کرنے لگیں۔ یہ اللہ رب العزت اپنی نعمت جو ہے اس کے منظر دکھاتا ہے کہ میری نعمت کی اتنی قدر ہے، اتنی اس کی ویلیو ہے، اس کی اتنی وقت ہے۔ اگر آنکھوں کی وقت معلوم نہ ہو تو نابینے سے جا کے پوچھو کہ آنکھ نہ ہو تو انسان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے۔ اگر کانوں کی نعمت کا احساس اور قدر دل میں نہ ہو تو کبھی بہروں سے جا کے پوچھو جن کے کان سننے سے عاری ہوتے ہیں کہ کان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور اگر ہاتھ کی نعمت کی قدر معلوم نہ ہو تو کبھی اس شخص کو دیکھو کہ جس کا ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ کٹے ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں پورا ہاتھ تو بہت بڑی نعمت ہے، اگر ایک انگوٹھا نہ ہو تو پھر بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ ایک انگوٹھا بھی اگر نہ ہو تو انسان کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہر انگلی کا ایک فنکشن بنایا ہے، اس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے چیز کو، اور ہر انگلی کی طاقت اللہ نے جدا جدا بنائی، ہر انگلی کی حیثیت اللہ نے جدا جدا بنائی۔ اور اگر زبان کی نعمت کی قدر نہ ہو تو گونگے کو جا کر دیکھو، پاؤں کی نعمت کی قدر نہ ہو تو لولے لنگڑے کو جا کر دیکھو، اور اگر دماغ کی نعمت کی قدر نہ ہو، جو ایک چھوٹی سی پاؤں اور چھٹانک بھی نہیں ہوتی انسان کی کھوپڑی کے اندر، ایک معمولی سی چیز ہے بظاہر، اس میں بھی پرزے ہیں، اس کا ایک معمولی چھوٹا سا پرزہ اگر ہل جائے تو آپ دیکھتے ہیں ہٹا کٹا 7 فٹ کا بھی جوان ہوگا، معاشرے کے اندر اس کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا، گھر والوں پہ بوجھ ہوتا ہے، بیوی بچوں پہ بوجھ ہوتا ہے، اولاد پہ بوجھ ہوتا ہے، خاندان قبیلے پہ بوجھ ہوتا ہے، گلی کے لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کون سی کمی ہے اس کے اندر؟ ہاتھ بھی موجود ہیں، پاؤں بھی موجود ہیں، زبان بھی موجود ہے، آنکھ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود گلی محلے کے لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور اس کی اولاد، اس کے گھر والے اس کا غم کھاتے ہیں، روتے بھی ہیں، کبھی باندھنے کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی اپنے لخت جگر کو ماں اپنے ہاتھوں کے ساتھ زنجیریں پہنا کر تالے لگاتی ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ کر دے۔ کون سی کمی ہے بھئی؟ ایک چھوٹا سا پرزہ، لیکن اس چھوٹے سے پرزے کی کتنی بڑی نعمت اللہ نے بنائی، کتنی بڑی اللہ نے اس کی وقت پیدا فرمائی۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت بڑا مقام اور وقت رکھتی ہے، لیکن جن نعمتوں کی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، یہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے جن کا دسترخوان عام کیا
عام پھیلا دیا، سب کو اللہ نے عطا کر دی۔ کیوں بھائی، سارے انسانوں کو یہ نعمتیں ملی یا نہیں ملی؟ بیوی بچے کو صرف ساڑھے، کاروبار صرف ہمارا ہے، زمینیں صرف ہماری ہیں، آسمان ہمیں بارش دیتا ہے، آسمان سے بارش ہمارے لیے صرف برستی ہے، زمین سے سبزہ صرف ہمارے لیے نکلتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کا دسترخوان عام پھیلا دیا ہے کہ جس پر اپنے بھی کھاتے ہیں، پرائے بھی کھاتے ہیں، دوست بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دشمن بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ماننے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ ماننے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مومن کو بھی اللہ نے عطا کیا، کافروں کو بھی اللہ نے عطا کیا، بلکہ مومن کو اللہ رب العزت نے مطمئن کر دیا ہے کہ تیرے لیے آخرت ہے۔ دنیا میں اگر گزارا چلتا ہے تو چلا لے، تھوڑی روکھی سوکھی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کر، تیرا گزارا اس سے چل سکتا ہے، اس لیے کہ تیرے لیے آخرت اللہ رب العزت نے بنائی۔ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ نے دنیا میں کافر کو چنگا چوکھا عطا کر دیا۔ ان کی گاڑیاں جن میں وہ سفر کرتے ہیں، ہم میں سے اچھے خاصے آدمی کی گاڑیوں سے بعض کافروں کی گاڑیاں زیادہ اچھی ہوتی ہیں، ان کی گلیاں زیادہ پختہ ہوتی ہیں، ان کی سڑکیں زیادہ بہترین ہوتی ہیں، ان کے کاروبار زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں، ان کے رہن سہن کا ماحول، ان کا لباس، ان کے طور اطوار ظاہری طور پر دنیا کی نگاہوں کے اندر بظاہر اچھے محسوس ہوتے ہیں۔ بیوی بچے ان کو بھی مل گئے، مکان ان کو بھی مل گئے، فصلیں ان کو بھی مل گئیں، بارش ان پہ بھی برسی، زمین ان پر بھی بظاہر اللہ کی رحمت سے مہربان ہو گئی۔ یہ سب کچھ اللہ نے ان کو بھی عطا کیا۔ معلوم ہوتا کہ اتنی بڑی وقت والی یہ چیزیں نہیں ہیں، ان سے بڑی وقت والی چیزیں اور بھی ہیں۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی؟ گل سمجھتے پہ ہو؟ اگر بوں ڈھگ وقت ہوندی تو اللہ دشمنوں نوں تو نہیں دینا، اللہ دشمنوں نے بھی دے رہا نا۔ بوں ڈھگ وقت اللہ دے نزدیک نہیں، اس واسطے لفظ بول رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ فما سقى الکافر منها شربۃ۔ اگر اس دنیا کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی ویلیو، اس کی وقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اپنے دشمن کو کبھی اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا۔ معلوم ہے اس کی اتنی بڑی وقت نہیں، اس سے بڑی وقت والی اور نعمتیں بھی موجود ہیں۔ تبھی سے اسی وجہ سے تو کچھ کو خاص کر دیا اللہ نے۔ کافر خاص نہیں ہوتا، بولو خاص کون ہوتا ہے؟ مومن خاص ہوتا ہے۔ کافر خاص نہیں ہوتا اللہ کا، مومن خاص ہوتا ہے۔ اب مومن کے پاس کون سی ایسی نعمت ہے جو کافر کے پاس نعمت نہیں ہے، اور اللہ نے اس وجہ سے اس مومن کو خاص بنا دیا ہے۔ مومن کے پاس نعمت ہے ایمان والی نعمت۔ سارے بولو الحمدللہ۔ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ ایسی نعمت ہے جو اللہ نے صرف اپنے دوستوں میں بانٹی ہے، اللہ نے اپنے دشمنوں کو عطا نہیں کی۔ مال تو اللہ نے قارون کو بھی دے دیا تھا لیکن دوست نہیں بنایا۔ مال اللہ نے فرعون کو بھی عطا کیا تھا لیکن اللہ کا دشمن تھا، دوست نہیں بنا۔ مال اللہ رب العزت نے نمرود کو بھی عطا کیا تھا لیکن اللہ کا دشمن تھا، دوست نہیں بنا۔ مال اللہ نے ابو جہل کو بھی عطا کیا تھا اور عتبہ شیبہ کو بھی عطا کیا تھا، ولید ابن المغیرہ کو بھی عطا کیا تھا، لیکن وہ دوست نہیں بنے، دشمن رہے۔ آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی بنیاد پر اس امت کے لوگوں کو اور اسی طرح پہلی امتوں کے مؤمنین کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا کر کے مال نہیں بھی دیا، اپنا دوست اللہ نے بنا دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے اپنا بنا لیا۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے دوست بنا لیا۔ کس بنیاد پر بھی؟ ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان ملا، اللہ کی دوستی مل گئی، اللہ کا قرب مل گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے اللہ نے ایمان کی بنیاد پر۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ دو نعمتیں ایسی ہیں جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اس آخری زمانے میں پیدا ہونے والی جو امت ہے
उम्मत मुहम्मदिया जिसका लक़ब है, जिस उम्मत में हम पैदा हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो नेमतें सिर्फ मुझे और आपको अता की हैं। अल्लाह ने वो नेमतें पहली उम्मतों को भी अता नहीं की। दो नेमतें अल्लाह ने हमें अता की। पहले वाली पहली उम्मतों को वो नेमतें नहीं मिली। मोमिन तो मौजूद थे, ईमान वाले मौजूद थे। मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, जिन्होंने मान लिया, कलमा पढ़ लिया, वो क्या थे? बोलो भाई, मोमिन थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले भी मोमिन थे। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले भी मोमिन थे। हजरत जकरिया को मानने वाले भी मोमिन थे। हजरत याहया को मानने वाले भी मोमिन थे। ईमान था, मोमिन थे। ईमान कबूल करने की वजह से मोमिन कहलाए। ईमान की नेमत उनको भी मिल गई, निजात के वादे उनके साथ भी थे। लेकिन दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनकी मिसाल भी दुनिया में कोई नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर वो अता की हैं तो सिर्फ मुझे और आपको अता की हैं, उम्मत मुहम्मदिया को अता की हैं। एक नेमत अल्लाह का कुरान है और दूसरी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान अल्लाह के खजाने में कितने थे भी? बोलो बोलो, कितने? एक। तौरात कुरान के बराबर नहीं, इंजील कुरान के बराबर नहीं, ज़बूर कुरान के बराबर नहीं, किसी पैगंबर का सहीफा कुरान के बराबर नहीं। अब मैं एक सिर्फ इशारे की बात करता हूं, आप शायद मुमकिन है उस गहराई तक ना भी पहुंच सकें। ये कलाम है, वो किताबें थी। बात समझे नहीं समझे? ये कलाम है, वो किताबें थी। किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी, लेकिन कलाम नहीं था। ये अल्लाह का कलाम है। कलाम उसको कहते हैं जड़ा अंदरू निकले, विचू निकले। ये अल्लाह का कलाम है, और ये कलाम अल्लाह ने एक कलाम अपना दुनिया में इसको जाहिर किया, और उसको जाहिर करने के बाद मुझे और आपको अता कर दिया। अल्लाह का एहसान कोई नहीं, बहुत बड़ा एहसान है। यह कलाम अल्लाह ने हमें दे दिया, कितना बड़ा उसका एहसान है। एक कलाम अल्लाह का था, इसकी मिसाल दुनिया में मौजूद कोई नहीं, वो मुझे और आपको अता कर दिया। और हमारे पैगंबर जैसा पैगंबर भी दुनिया में मौजूद नहीं था। एक मोहम्मद अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह के खजाने में दूसरा मोहम्मद मौजूद ही नहीं था। वो मोहम्मद अल्लाह ने मुझे और आपको अता कर दिया, उसका एहसान नहीं। न मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई मिसाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न इस कलाम इलाही की कोई मिसाल नहीं, न उसकी मिसाल न इसकी मिसाल। अगर मिसाल होती तो अहले ज़बान के पास होती ना, जो बनाने वाले हैं, कलाम बनाते हैं, अशार लिखते हैं, सुखनवर हैं, सुखन परवर हैं, अच्छी कलाम लिखते हैं, अच्छी नसर लिखते हैं, अच्छी शायरी करते हैं, और उनकी शायरी दुनिया में मानी जाती है, तस्लीम की जाती है। उनकी शायरी इतनी अजीम शायरी तो थी ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी शायरी की तायीदें फरमाई। और आज 1450 साल गुजरने के बाद भी कई शुआरा के दीवान आज तक मौजूद हैं। उनकी शायरी हमारे मदरसों में पढ़ाई जाती है। ज़माने जाहिलियत के लोग इतने बड़े शायर थे, इतने बड़े अदीब थे, लेकिन कुरान नहीं बना सकते थे। अरबी जानते थे, यही जबान थी कुरान की। इसी में पले, इसी में बढ़े, इसी में पैदा हुए, लेकिन कुरान बनाने की ताकत उनके अंदर मौजूद हो नहीं थी। जबान में फसाहत थी, बलागत थी, नुदरत थी, और फिलबदी बोलते थे। एक मजलिस में हजारों अशार पढ़ देते थे। सोचने की ज्यादा उनको जहमत भी नहीं करना पड़ती थी। बच्चे भी शायर थे, औरतें भी शायर थी, बूढ़े भी शायर थे, जवान भी शायर थे। और किस तरह शायर थे? हमारे यहाँ मुकाबले और मैच लगते हैं ना, कभी घोड़े के मैच, क्रिकेट के मैच, कबड्डी के मैच, वॉलीबॉल के मैच, इसलिए कि हमारे लोग इसी चीज में महारत रखते हैं। और इन मैचों के बदले में अगर कोई जीत जाता है तो इनाम क्या मिलता है? कितना इनाम मिल जाता है? मेरे ख्याल में आम तौर पे जो इलाकाई मैच होते हैं ना, इलाकाई मैचों में बड़े से बड़ा इनाम मेरे ख्याल में 50,000 से ज्यादा नहीं मिलता होगा, इतना इनाम मिलता है। लेकिन उस जमाने में मैच शायरी के होते थे। बात समझ रहे हो? शायरों के मुकाबले होते हैं, उनके मैच लगते थे और मैच पर इनाम भी मिलते थे। और कितना इनाम होता था? सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं।
وہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام ابتدا میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہمارے قبیلے تک پہنچی تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تحقیق کرو، پیغمبر ایک وہاں پر مبعوث ہوا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہاں جا کے حالات کی تحقیق کرو، معلوم کرو اس کے اوپر کوئی کلام بھی اترتا ہے، کلام اس کا واقعی اچھا کلام ہے، کوئی جس کو خدا کی طرف منسوب کیا جا سکے، یہ بندوں کی طرح کوئی کلام ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بناتا ہے اور بیان کر دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے تذکرے کرتا ہے، کوئی تحقیق کر کے لاؤ، جیسے آج کل کہتے ہیں جا بھائی تو ون کے کوئی ٹچ کٹ کے لایا۔ ان کے بھائی نکلے وہ تحقیق کرنے کے لیے، لیکن وہ تحقیق کرنے کے لیے گئے، شاعر تھے، راستے میں کئی میچ لگے ہوئے تھے شاعری کے، انہوں نے اپنے اشعار پڑھنا شروع کر دی، واپس آئے، سرسری تھی تحقیق کی اور واپس آ کے کوئی مطمئن کر کے خبر نہیں دی، کہا البتہ یہ ہوا کہ راستے میں کہیں شاعری کے مقابلے ہو رہے تھے اور میں وہاں پر شاعری کے مقابلے میں شریک ہو گیا اور میرا نمبر پہلا آیا اور 200 اونٹ انعام میں لے کے آیا ہوں۔ کتنے اونٹ بھائی؟ جڑے لوگ اٹھن دی قیمت سمجھتے ہیں نا، حساب کتاب لا لوے کر بھائی کمپیوٹر دے ہوتے، اس واسطے کہ عام کیلکولیٹر تے شاید حساب بھی نہ ہو سکے۔ اس زمانے میں قبائلی لوگ، عام لوگ، مقابلہ جیتنے والا جو ہے 200 اونٹ انعام پاتا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ ان کو اپنی شاعری پہ ناز تھا، ان کو اپنی شاعری پہ فخر تھا، اپنی کلام پہ، اپنی سخن پہ ان کو بڑا تکبر تھا، بڑا مان تھا ان کو اپنی کلام پہ، اپنے تکبر کے اوپر۔ لیکن جس وقت یہ کلام اترا اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت کی کتاب آ گئی، اس قرآن نے ایک چیلنج بیان کیا، جس چیلنج کو قرآن میں ذکر کیا گیا اور قیامت کی صبح تک یہ چیلنج موجود رہے گا، ان کو بھی یہ چیلنج کرتا رہا، آج بھی چیلنج کر رہا ہے اور قیامت کی صبح تک کرتا رہے گا، نہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے نہ قیامت کی صبح تک اس کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم اپنی ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تم تکبر کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہو بھئی یہ تو خود گھڑ گھڑ کے اللہ دے متھے لا رہا، اگر اس بات میں سچے ہو نا تو پھر مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ مقابلے تو ویسے ہی کرتے رہتے ہو، شاعر بھی ہو، ادیب بھی ہو، خطیب بھی ہو، سخن پرور بھی ہو، سخنور بھی ہو، تو مقابلے جو کرتے رہتے ہو اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس جیسی ایک بڑی صورت بنا کے لاؤ، سورت بقرہ کے برابر ہو، سورت توبہ کے برابر ہو، سورہ انفال کے برابر ہو، یہ نہیں کہتا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ، پتہ چلے پھر مانے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام بنایا جا سکتا ہے۔ مقابلہ تو کرو، جڑے بنو، میدان سے نکلو، پیش تو کرو اس کا کوئی مقابلہ۔ خاموش ہو گئے، کیا جواب دیتے؟ اور جب اللہ رب العزت نے اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت نازل فرمائی، سب سے چھوٹی صورت کیڑی صورت ہے بھائی؟ انا اعطیناک الکوثر۔ ماشاءاللہ تو انت یاد ہے، لیکن ہمارے ملک کی پارلیمنٹ کے اندر بڑے بڑے وزراء 70 سال کے بوڑھے بیٹھے ہیں، ان کو نہ انا اعطیناک الکوثر آتی ہے نہ قل هو اللہ احد آتی ہے۔ اتنا تو اس قدر ہونی چاہیے نا اس نعمت کی، اللہ کی اتنی بڑی نعمت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور مسلمان کے پاس اتنی قدر بھی کوئی نہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کا ترجمہ ہی سیکھ لے، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کلمے کا مفہوم ہی سیکھ لے، جو ہر نماز میں قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے اور صورتیں نہیں بھی یاد ہوتی بعض لوگوں کو تو اس کا ترجمہ تو آتا ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کیا بیان کرتا ہوں، کیا اس کی صفتوں کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کو مانتا کیسے ہوں، اس کا اعتراف کس طرح کرتا ہوں، اس کو تسلیم کس طرح کرتا ہوں، اس کو تسلیم کرنے کے تقاضے اور ضابطے کیا ہیں، یہ تو کم از کم سمجھ لینا چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر یہ سورت اتری نا، اس وقت مقابلہ کرنے والوں کا یہ رواج بنا ہوا تھا کہ جو خاص طور پہ مکے کے ارد گرد رہتے تھے نا قبائل، ان میں جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے وہ شعراء اپنا کلام لکھ کر لاتے تھے، جب جس پہ زیادہ فخر ہوتا تھا، مان ہوتا تھا کہ ایک کلام بڑا اچھا ترتیب دے دیتا گیا، اس کلام کو چمڑے کے اوپر لکھتے تھے، لکھ کر آ کر کعبۃ اللہ کی دیوار سے آویزاں کر دیتے تھے، لگا دیتے تھے،
اب جب بڑے استاد کو ٹائم ملتا تھا، ان کا بڑا استاد اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولید تھا، اس کو بڑا استاد بھی کہتے تھے اور اس کی تعظیم میں اس کا باقاعدہ سجدہ کیا کرتے تھے. یہ جی وڈے استاد ہیں ساڑھے، اس کا سجدہ کرتے تھے. ناجائز تھا، اللہ نے بعد میں اس کو ہدایت بھی دے دی، ولید کو مسلمان بھی ہو گئے. چمڑے کے اوپر لکھا، کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگا دیا، اور ولید کو جب ٹائم ملتا ہے وہ آ کے ان سب کی شاعری دیکھتا ہے، پھر نمبر لگاتا ہے، اس کا پہلا، اس کا دوسرا، اس کا تیسرا، نمبر لگتے ہیں. یہ ولید ہے نا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے. جس وقت اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، مسلمان ہوا، تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے شاگردوں نے کہا، مرید ہوتے ہیں نا ہر شعبے میں، پیراں دے بھی مرید ہوندے ہیں، مولویاں دے بھی مرید ہوندے ہیں، شاعراں دے بھی مرید ہوندے ہیں، کھلاڑیاں دے بھی مرید ہوندے ہیں، سیاستداناں دے بھی مرید ہوندے ہیں. با مرید نو آج کل جدید زبان وچ فالوور آکھ دیندے ہیں، فالوور ہوندے ہیں، ان کے فالوور ہوتے تھے. ان مریدوں نے کہا کہ استاد جی آپ نے شعر کہنا چھوڑ دیے، نیا کلام نہیں آیا، کوئی نئی نظم مرتب نہیں ہوئی، آپ کیوں نہیں کہتے؟ جواب میں انہوں نے کہا، بعد القرآن یقول شعرا، جب اللہ کا کلام قرآن اتر آیا ہے، اب اس کے بعد میں شعر کہوں، مجھے اللہ کے قرآن کے اترنے کے بعد شعر کہتے ہوئے حیا محسوس ہوتا. اب اس کا ایک نمبر تھا لگا، یہ نمبر لگانے والا تھا. آویزاں کر دیے گئے سارے، مقابلہ لگا ہوا ہے، نمائش جاری ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کا کلام لگا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، پھر چمڑے کے کاغذ کے اوپر سورہ کوثر لکھ کر آپ نے بھی لٹکوا دیا. کعبۃ اللہ کے ساتھ آویزاں ہو گئی. جب کعبۃ اللہ کے ساتھ آویزاں ہوئی تو ولید آیا، ہاتھ میں لاٹھی لے کے مطاف کے اندر گھس گیا اور دیکھ رہا ہے تو نمائش لگی ہوئی ہے. کعبۃ اللہ کی ایک دیوار جو ہے وہ پورا دفتر بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر شاعری لگی ہوئی ہے، لوگوں کے کلام لکھے ہوئے ہیں. اور جب وہ ایک نظر ڈالتا جا رہا نا، تیز تھا، ماہر تھا، ایک نظر میں سارے خلاصہ نکال لیتا تھا. جب نظر ڈالتے ہوئے جا رہا، اچانک اس کی نظر پڑی سورہ کوثر کے اوپر. جو ہی نظر پڑی اس کے قدم رک گئے، آگے چلنا ناممکن ہو گیا. اور اپنے شاگرد کو بلوا کے کہا، جلدی قلم دوات نکالو. اس نے قلم دوات نکالی اور اس نے اس کو بلا کر کہا، پڑھو میرے سامنے کیا لکھا ہوا ہے، اس کی قدر معلوم کرو، تجھے معلوم نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے قلم نکال کے نیچے لکھا، واللہ ما ھذا کلام البشر، مجھے رب کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تھا ہی ایک، اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیا. اس کا احسان نہیں، جتنا بڑا احسان، پھر اس کی قدر ہونی چاہیے. اللہ کی نعمتوں کی قدر انسان اگر کرنا چاہے، انسان اس کا شکر ادا کرنے کا تو حق نہیں ادا کر سکتا کہ شکر اس کا مکمل ادا کر لے. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی دعاؤں میں، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، مولا میں تیری اس طرح حمد و ثنا نہیں کر سکتا جس طرح کہ تو خود کر سکتا ہے. مجھے توفیق بخش، میں تیری حمد کرتا رہوں، مجھے ہمت دے، میں تیرا ذکر کرتا رہوں، میرے اوپر رحمت فرما، میں تیرا شکر کرتا رہوں. پھر اس کا مطالبہ ہے کہ شکر بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، کثرت کے ساتھ کرنا ہے. لیکن انسان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو ہو نہیں سکتا. جس طرح میں نے عرض کیا، سانس اللہ کی نعمت ہے، ایک سانس کا بھی کوئی شکر ادا کرنا چاہے، ایک سانس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا. کس طرح کوئی یہ کہے کہ بے دیکھو جی ہر نعمت کے بدلے میں ایک ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دوں گا، اس کا شکر ادا کر دوں گا، ایک ایک نعمت کے بدلے میں. لیکن ایک نعمت کے بدلے میں بھی اگر اللہ کا ذکر کرے تو پھر ایک سانس کی نعمت پر بھی جا کر فیل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سانس کی نعمت، علماء نے لکھا ہے، بیالوجی والے بھی جانتے ہیں کہ عمل تنفس جو ہے نا، سانس لینا،
یہ اللہ کی دو نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی نعمتیں؟ دو نعمتیں ہیں۔ کس طرح دو نعمتیں؟ انسان سانس کو پہلے کھینچ کے اندر لے جاتا ہے، اپنے پھیپڑے میں بھرتا ہے، پھر پھیپڑا دباؤ ڈالتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے۔ تو کیا مطلب کتنے عمل ہو گئے؟ سانس اندر جانا، سانس کا باہر آنا۔ اگر نہیں سمجھ آئی کہیں سمجھو، اگر کوئی شخص سانس کھینچ کے اندر لے گیا اور سانس اندر جا کے رک گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا بھئی مر جائے گا نا۔ اور اگر سانس باہر نکالا، کھینچنے کی طاقت ختم ہو گئی، سانس اندر واپس نہیں جا رہا، پھر بھی کیا ہوگا؟ موت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ سانس کا ایک عمل بھی اللہ کی دو نعمتوں سے مکمل ہوتا ہے۔ ہر ایک سانس کے ساتھ بھی اگر اللہ کا شکر کرنا چاہو، پھر بھی اللہ کے شکر کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ قرآن جیسی نعمت کا شکر پھر کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے شکر ادا کرنے کا طریقہ کار بیان کیا۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے، نعمت کی قدر کی جائے۔ اللہ نے آنکھ دی، اس کی قدر کرے، اس کو غلط استعمال نہ کرے۔ ہاتھ عطا کیے تو قدر کرے، غلط استعمال نہ کرے۔ پاؤں عطا کیے تو اس کی قدر کرے، غلط استعمال نہ کرے۔ زبان عطا کی تو اس کی قدر کرے، اس کو غلط استعمال نہ کرے۔ نعمت کی قدر کرنا یہ در حقیقت اللہ کا شکر ہے۔ قرآن اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا کی، اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھے بھی صحیح، سنے بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح، اس پر عمل بھی کرے، قرآن کی قدر کرے۔ یہ قرآن کا شکر ہے جو اللہ نے یہ نعمت عطا کی۔ اس کا شکر اس طریقے سے ادا ہوگا، اس کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری نعمت انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، نبی آخر الزمان کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کی بھی قدر ہے۔ اس کی قدر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دین کو سمجھے، اس پر عمل کی کوشش کرے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اپنی خوشی غمی کا حصہ بنائے، اپنی زندگی کے عروج و زوال اسی کی سمت کے اندر متعین کرے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا